السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جی ناظرین، سامعین اور مستمعین، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جس چیز کو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، بڑی ہی اہم یہ چیز ہے اور بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ پوری توجہ، پورے انہماک کے ساتھ سنیں، اور میں نے بہت ہی اچھے انداز سے اس کی تحقیق کی ہے، اس کے بعد یہ علامات آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ شادی میں بندش، 7 علامات اس کی، کہ شادی میں بندش کی جو علامات ہوتی ہیں وہ 7 ہیں، اور 7 علامات جو ہیں جس کے اندر یہ 7 پائی جائیں اس کو جادو کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ٹائم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان چیزوں کو اگنور مت کریں، اپنا علاج کروائیں قرآن و سنت سے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے دائمی سر درد۔ سر پہ ہمیشہ ہی درد رہتا ہے، آدھے سر کا، پورے سر کا، کبھی دوائی یوز ہوتی ہے، کبھی دبوایا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن سر کی پین جو ہے یہ ختم نہیں ہوتی، پراپر درد ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ علامت ہے پہلی، جو کہ سر درد ہمیشہ رہنا۔ چلو درد ہو گیا کسی ٹائم پہ تو پھر ختم ہو گئی، وہ مہینے بعد ہو گیا یا ہفتے بعد، وہ اور بات ہے۔ ایک پراپر سر درد رہتا ہے، یہ علامت ہے کہ اس کی شادی میں بندش ہے۔ پیٹھ کی نچلی ہڈیوں میں درد، پیٹھ ہے پیچھے کی جانب کو کہتے ہیں، اس کی نچلی جو ہڈی ہے اس میں ہمیشہ درد رہتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے زیادہ دیر بیٹھا نہیں جاتا، درد ہمیشہ پراپر اس ہڈی کے اندر رہتی ہے، تو اذیت رہتی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں پھر بھی درد رہتا ہے، اور اسی طرح کسی سے دبواتے ہیں، مالش ہوتی ہے، دوائیاں کھائی جاتی ہیں، لیکن وہ درد نہیں جاتا۔ وہ درد کیسے جائے گا؟ قرآن و سنت سے علاج کروائیں، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ درد بھی ختم ہوگا، بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ نچلی ہڈی میں جو درد ہوتا ہے یہ بندش کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب بندش ٹوٹ جائے گی یہ درد ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح منگیتر کو بدصورت منظر میں دیکھنا، اسے جب بھی دیکھے وہ خوبصورت نہیں لگتا، جتنا مرضی خوبصورت ہو منگیتر، لیکن خوبصورت نہیں بھاتا، اس کو اچھا نہیں لگتا، نہ لڑکی کو لڑکا لگتا ہے نہ لڑکے کو لڑکی لگتی ہے، بلکہ نفرت ہوتی ہے اس سے۔ تو اس لیے آپ علاج کروائیں، تعویذ پہننے کی بجائے، دھاگے باندھنے کی بجائے آپ سیدھا قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ کیونکہ جو چیز کسی عامل نے بھیجی ہوتی ہے، شیاطین وغیرہ، وہ آ کے اس عورت میں، اس کی مرد کو، وہ عورت کے اندر جب چیز آتی ہے تو مرد کو وہ عورت بدصورت لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ مرد کے اندر آ جائے چیز تو عورت کو مرد بدصورت لگنا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین مستمعین فوراً سے علاج کروائیں اور رہنمائی لیں قرآن و سنت سے، تاکہ یہ چیزیں دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مکمل صحت سے نواز دیں، اور بندش جو ہے یہ ٹوٹ جائے۔ بہت زیادہ پریشان خیالات ہر وقت رہتے ہیں، پریشان، ایسے برے وسوسات آتے رہتے ہیں، برے خیال،
ایسا خیال آتا ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، پریشان خیال انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب ڈسٹرب رہتا ہے بندہ، سوچوں میں پڑا رہتا ہے، اور برے برے وسوسات کا وہ شکار ہو جاتا ہے، بھی پتہ نہیں کیسے ہوں گے، ایسا ہوگا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، میرے ساتھ وہ نقصان ہو جائے گا۔ تو ایسے جب وسوسات پراپر آ رہے ہوں تو اس وقت اپنا علاج کروائیں، تلاش کریں میرے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، بندش کا مسئلہ ہے، تو اس لیے فوراً قرآن و سنت سے رہنمائی لیں، کسی عالم کے پاس، کسی عامل کے پاس علاج کروائیں۔ نیند کے دوران بہت گھبراہٹ آ جاتی ہے، سویا ہوا ہے بہت گھبراہٹ ہو جاتی ہے، اور گھبرا کے اٹھ جاتا ہے، جھٹکا لگ جاتا ہے، دباؤ رہتا ہے، گھبرایا ڈسٹرب رہتا ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی اس طرف چہرہ کر کے لیٹتا ہے، کبھی اس طرف چہرہ کر کے لیٹتا ہے۔ اسی طرح عورت کے ساتھ بھی یہی مسئلہ بنتا ہے، گھبراہٹ سوئے ہوئے اس کے اوپر طاری رہتی ہے، کبھی وہ بھی اس طرف چہرہ کرتی ہے، کبھی اس طرف کرتی ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی پانی پیتی ہے۔ یہ سارے جو سلسلے رات کو لگے رہتے ہیں، ساری رات نیند نہیں آتی اچھے انداز سے، تو یہ شادی کے اندر بندش ہے۔ جناب ادھر سے ابھی منگنی ہوئی ہے تو فوراً سے طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، رات کو نیند نہیں آتی، الجھن رہتی ہے، دل جو ہے ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے، بلا وجہ ویبریشن تیز رہتی ہے، تو یہ اب مسئلہ ہے، اس کو فوراً سے رہنمائی لیں، علاج کروائیں قرآن و حدیث سے، تاکہ اللہ رب العالمین یہ بندش ختم کرے اور آسانی سے رشتہ بھی ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ لوگ آتے ہیں، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پھر آئے اگلا گھر، دیکھا چلا گیا، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ایسی سوچ بھی نہیں ہے، بلا وجہ بار بار اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جب دیکھنے آتے ہیں تو سوئے ہوئے گھبراہٹ، جب وہ دیکھ کے گئے ہیں اس رات گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، یا صبح آنا ہے دیکھنے کے لیے تو اسی وقت رات کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری علامات ہیں۔ کبھی کبھی معدے میں شدید درد، معدے کے اندر شدید درد ہو جانا، معدے کے منہ کے اوپر درد ہوتی ہے، یا معدے کے اندر درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو ہے یہ علامت ہے کس چیز کی، کہ اس کو جادو کا مسئلہ ہے۔ معدے کے اندر یا مثانے کے اندر یہ درد کا ہونا، درد کا بڑھ جانا، اور کبھی کبھار اچانک تیز درد اٹھتی ہے تو اس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، بھی پتہ نہیں مجھے کیا مسئلہ بن گیا، دوائی لیتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ شاید مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، قرآن و سنت سے رہنمائی لے، فوراً دم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے اس قرآن کو آپ کے لیے شفا بنا دیا ہے۔ تو اس لیے قرآن سے جب رہنمائی لی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور شفا عطا کر دیں گے۔ سینے میں شدید گھٹن کا احساس خاص طور پر عصر کے بعد سے لے کر آدھی رات تک بندے کو یہ مسئلہ بنا رہتا ہے۔ عصر کی نماز ہوئی ہے ابھی، عصر کے بعد شدید گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے، شدید دباؤ شروع ہو جاتا ہے سینے کے اندر، غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس گھٹن کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے بندہ، کبھی لیٹ جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، کبھی اسے گھٹن کی وجہ سے بہت الجھن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ آدھی رات تک یہ مسئلہ اس کو پراپر لگا رہتا ہے۔ اتنی اذیت جب انسان کے اندر ایسا معاملہ بن جائے تو اس کو فوراً سے رہنمائی لینی چاہیے قرآن و حدیث سے، اور اسی طرح قرآن و حدیث کے اندر اس کا الحمدللہ علاج موجود ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علاج بتایا بھی ہوا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، مستمعین، آخر پہ جاتے ہوئے میں مختصر علاج ڈسکس کر دوں گا۔ وہ علاج یہ ہے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں، جتنی مرضی پریشانی ہو اس کو نہیں چھوڑنا، پانی پہ دم کر کے پئیں، تیل پہ دم کر کے مالش کریں، اور پانی پہ دم کر کے نہائیں۔ آپ جب یہ عمل شروع کر دیں گے، پینے والا، نہانے والا، سوتے وقت یہ پڑھ کے سونا ہے،
انشاءاللہ اللہ بندشیں توڑ کے رکھ دے گا اپنے فضل سے۔